اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کاٹ ڈالیں گے۔ کہاں رفت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، کہاں رفت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے۔ شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی مر چکے ہو تم۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے ابھی۔ معزز ناظرین، آپ کا پیار اور محبت سر آنکھوں پر، لیکن میں روزانہ کے بیس پر ویڈیو نہیں بنا سکتی، اس لیے آئی ایم سو بزی، لیکن پھر بھی مصروفیت سے ٹائم نکال کر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے معزز ناظرین کے لیے حقیقت اور سچائی پر مبنی ثبوت کے ساتھ ضرور وہ بات کر سکوں کہ کسی پر مزید ظلم و زیادتی نہ ہو، کیونکہ نالج ٹاکس ایک نیوٹرل چینل ہے، سب کے لیے یکساں، لیکن حق اور سچ پر مبنی ہر چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ظلم اور زیادتی کرنے والے کے ہاتھ کو روکا جا سکے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر جو بڑا ہی شور شرابہ اور عجیب و غریب مندرک باتیں اور پھر جھوٹ پر جھوٹ، لوگ اس طرح اپنا ایمان بیچ رہے ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ویوز کے چکر میں وہ کس جمیلے میں پڑے ہیں۔ اس طرح کے یوٹیوبرز نہ مسلمان ہیں، نہ انسان، اور نہ ہی اشرف المخلوقات۔ یہ علی ویر منافق پڑوے، اس کے سالے فیاض چوچی، ان دونوں کے پری پلان چھوڑے ہوئے کتے اور کتیاں ہیں۔ وہ بھوکے ہیں اور چیخ چیخ کر بھونکتے ہیں تاکہ وہ ذرا ویڈیو شیئر کر دیں اور ان کو ویوز آ جائیں، کیونکہ ان کے چینل نہیں چل رہے، کوئی کانٹینٹ ان کے پاس نہیں، تو بیچارے کیا کریں۔ یہ لوگوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، یہ انسانوں سے مانگتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ وہ فرمان الہی، سنت، حدیث اور بسم اللہ کے پڑھنے پر کسی پہ پابندی لگائیں، اور نعوذ باللہ پھر بسم اللہ اور تعاوذ اس کا مذاق کرتے ہوئے ممکری کرتے ہیں۔ ہزار بار لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو اس طرح سے اپنی آواز میں بدل کر پیش کرنا ایسے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر انہیں کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی مر چکے ہو تم۔ یہ یوٹیوب چینل، سوشل میڈیا تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں اور نہ ہی تمہاری ذاتی ملکیت ہے۔ تمہاری طرح کے اس طرح کے لوگ ہماری جوتی کی نوک پر، سب ویل ایجوکیٹڈ لوگ،
اور رسپیکٹیبل لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کتوں کا کام ہے بھونکنا، اور وہ تو بھونکیں گے کیونکہ وہ علم سے عاری ہیں، نا واقف ہیں، اس لیے ان پر پابندی نہ لگاؤ بلکہ ان کو کھلی آزادی سے بھونکنے دو۔ اگر ہو سکے تو ان کو کھانے کے لیے کچھ دو، یہی صدقہ جاریہ ہے کہ ایک جاندار جانور کو آپ نے کھانا کھلایا۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تاریخ اور ہسٹری میں مکتوب ہے کہ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، مجھ کو دے جو تیرے محبوب نے مانگا تجھ سے، مجھ کو دے جو تیرے محبوب نے مانگا تجھ سے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا طاقت گویائی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ یہی ہماری زندگی ہے اور یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معزز ناظرین، پہلے بھی کئی یوٹیوبرز نے سوشل میڈیا یوٹیوب پر مبشر صدیق اور اس کی فیملی کو ٹارگٹ کیا، کہتے کہ دیکھو مبشر صدیق کو بات بات پر بسم اللہ پڑھتا ہے، اور کبھی اس کی والدہ محترمہ کی بات کرتے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کھانا پکانا سیکھا ہے، حالانکہ یہ ساری باتیں ان کی نامناسب تھیں۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر اپنی والدہ محترمہ کا بھی احترام کرتا ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ہی سیکھتے ہیں، اور پھر بسم اللہ وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ ہر بندہ نہیں ایسا کرتا۔ اس کے برعکس علی ویری دیکھ لیجئے، اس نے کبھی ایسا کیا کہ وہ بات بات پر بسم اللہ کرے، بسم اللہ پڑھے، اور پھر اپنی والدہ محترمہ کا احترام کرے، خونی رشتوں، صلہ رحمی کے رشتوں کو جانے؟ نہیں، اس نے جس پلیٹ میں کھایا اسی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ اور ابھی نالج ٹاکس، اگر میں حق سچ کی بات کو ہائی لائٹ کرتی ہوں اور پھر سنت اور حدیث کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرامات سے نوازا ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں۔ اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے تو ایسے لوگ ہماری جوتی کی نوک پر، ہم بسم اللہ بھی پڑھیں گے، الحمدللہ بھی کریں گے، فرمان الہی، سنت، حدیث سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم وإیاک نعبد وإیاک نستعین۔ اس لیے اس کے خلاف کسی نے ہمارے لیے جو بھی کرنا ہے، جنہوں پنجابی چ کہندے نا جڑا سپ کڈنا ہی کڈ لے، تیری ایسی دی تیسی، کہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کاٹ ڈالیں گے۔ کہاں رفت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوا دراصل ایک مرد نہیں بلکہ ایک ڈرپوک گیدڑ ہے، اسی لیے تو اس کے بھائی نے اسے اس دن پڑوا کہا، اور واقعی یہ پڑوا ہے، پڑوا۔ اور اس نے آج کل سستے داموں
اپنے کتے کتیاں چھوڑے ہیں جو خوب بھونکتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ اگر تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو مت بھونکو، لیکن اسے ویڈیو بنانا ہے تاکہ علی ویر منافق پڑوا ان کی ویڈیو کو شیئر کریں اور انہیں ویوز ملے۔ ان لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہے اور درد کی وجہ سے انہیں کریمپس پڑتے ہیں۔ اتنی تکلیف سے وہ بھونکیں نہ تو کیا کریں، اور خود یہ بالکل خاموش ہے، اور وہ ویڈیو شیئر کروانے کے لیے اس کی شرافت کے گیت گاتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کی خاطر یہ یوٹیوب پر بیچارے بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور اپنی بکواس کر کے وہ اتنے ہلکان ہو رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ علی ویر منافق پڑوا اور فیاض چوچی سب کو چابی دے کر خود تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کی ویڈیو کو ذرا شیئر کر دیتے ہیں، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں جنوں پنجابی وچ کہندے نے کہ نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، نہ کوئی سر نہ کوئی منہ۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ ان لوگوں کو خدا کی خدائی یاد نہیں، دنیا دار ہیں، دنیا دار۔ تھوڑے سے ویوز کے لیے ان کی عقلوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ علی ویر منافق پڑوے، تمہارے منہ کے الفاظ ہی میں دہراتی ہوں کہ تم ایک ذلیل، بے غیرت، گھٹیا اور خبیث انسان ہو۔ تم دونوں میاں بیوی، علی ویر منافق پڑوے اور ہمیرا منافقہ ماچن، تم لوگوں کو لوگ نیٹوریس وے میں دیکھ رہے ہیں۔ اتنا غرور اور تکبر اچھا نہیں ہوتا۔ ہم نے بارش میں گھروں کو جلتے دیکھا ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھ لو کہ اندر سے تیرا دل کیسے جلا ہوا ہے، اور وہ صاف تمہارے الفاظوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندر سے مرا ہوا ایک زندہ لاش۔ آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ پہلے تو وہ بہت غریب تھا، لیکن بعد میں اس کی ایک لاٹری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ بہت غرور اور تکبر کرنے لگا۔ گاؤں والوں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ انسانیت کے دائرے میں رہو، اپنے ماں باپ، صلہ رحمی کے رشتوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، لیکن وہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ معزز ناظرین، ایک دن وہ جوں ہی چہل قدمی کرتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب وہ چلتے چلتے تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا۔ اس نے اسے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ تو کسان نے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے کہنے لگا، کیا میں تمہارا نوکر لگتا ہوں کہ تمہارے لیے پانی لاؤں؟ اس نے بڑے غرور اور تکبر سے یہ بات کہی اور آگے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر اونچی آواز میں چیخ رہا ہے، اپنی آواز میں داڑ رہا ہے، چنگاڑ رہا ہے کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہے۔ شیر نے اسے کہا کہ وہ یہ کانٹا نکال دے۔ اس نے اس کی بات انسنی کی اور آگے چلنے لگا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے اور ہم بادشاہ کے حکم سے سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ سلامت اپنے محل سے آئے۔ سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور اعلان کیا کہ میں نے آج سب کو یہاں ایک مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ جو بھی ایک نہایت طاقتور آدمی سے مقابلہ کرے گا اور اگر وہ جیت گیا تو اس کو منہ مانگی قیمت دی جائے گی، اور اگر ہار گیا تو اسے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ معزز ناظرین،
بادشاہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کسان زور زور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگا کہ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میں اس آدمی کا مقابلہ کروں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ سب لوگ کسان کو بڑے غور سے دیکھنے لگے، لیکن جب وہ آدمی اس کے سامنے مقابلے کے لیے آیا تو کسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جس نے کسان سے پانی مانگا تھا۔ وہ اب اس سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اس آدمی نے جب کسان کو دیکھا تو اسے بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس سے میں نے پانی مانگا تھا۔ اب اسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا اور وہ بہت خوش تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو اس نے کسان کو برے طریقے سے ہرایا، تو پھر بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ جب اس نے شیر کو دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے کہ یہ وہی شیر تھا جس نے اس سے مدد مانگی تھی، لیکن اس نے اس کی مدد نہیں کی، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شیر نے سب لوگوں کے سامنے اس کسان کو چیر پھاڑ کر کھایا، بڑے مزے سے، جس کو کہتے ہیں 12 مسالے اور 13واں سواد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔